أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ شان رمضان میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آج پاکستان میں ہم انشاءاللہ تیسرا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ شہر رمضان 2026 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان 2026۔ آپ سب کو ہم اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ مبارک کے ایام بس ان کا آغاز ہو گیا ہے، نشریات کا آغاز ہو گیا ہے، محفل سج گئی، اور انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا ایک اس کے انداز میں اور اس میں ایک تسلسل کے ساتھ اس میں روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے انشاءاللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نبا کی یہ آیات ہیں 37، 38 اور 39 جن کی قاری صاحب نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک منظرنامہ ہے، روز محشر کا منظرنامہ ہے، اور پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض، واللہ کہ اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین سماوات اور ارض آسمانوں اور زمین کا، اور وما بینہما ان کے مابین جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، لا یملک ہر چیز کا مالک ہے، اور لا یملکون جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ ایک منظرنامہ ہے کہ وہ جس روز روح اور ملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ سب بصف کھڑے ہوں گے۔ اللہ جانے ایک عجب کیا منظر ہوگا جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی نہیں بولے گا، سوائے کس کے؟ اللہ، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، سوائے اس کے جو ٹھیک بات کہے، رحمان کی اجازت سے صرف وہی بولے گا۔ اور پھر آگے کہا وہ دن برحق ہے، آنا تو ہے، ذالک الیوم الحق، برحق ہے وہ دن۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور پھر یہاں تک تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آگے اگلی آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز سے بھی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہم نے علماء کرام سے بھی یہی سنا، یہی سمجھا کہ یہ جو کچھ اس روز انسان فیس کر رہا ہوگا، یہ دراصل اس کا اپنا ہی کیا دھرا ہوگا۔ تو اگر کوئی بہت زبردست انداز سے ریوارڈ کیا جا رہا ہے تو اس نے اس کے لیے بہت ایفرٹ کیے، اور آج ریوارڈ کا ٹائم ہے، اس ریوارڈ کا دن ہے۔ اگر کسی سخت مشکل میں ہے کوئی خدا نہ خواستہ، تو اس کا یہ کیا دھرا ہے جس کو آج وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے تم لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ خود ہی انسان نے یہ بیج بویا ہے، اور اس کا جو بیج بویا تھا وہی درخت آج نکلا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ کافر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا۔ اتنا برا انجام ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بس کاش میں خاک ہی ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ یا جس طرح مختلف آیات کے خلاصے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کہا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب وہ دنیاوی رشتے کے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جن کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیٹوں کے لیے، اس دن بس نہیں چلے گا انسان کا۔ ورنہ اگر اس کے پاس یہ اپورچونٹی ہو اس دن، فار ایگزامپل، جو کہ نہیں ہوگی ظاہر ہے، لیکن اپورچونٹی ہو کہ اپنے بیٹے کو دے دے، اپنی بیٹی کو دے دے، اور خود اس عذاب سے جان چھڑا دے اس کے وقت، تو وہ یہ کام کر گزرے گا۔ اس کو یہ کام کرنے میں کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، وہ فوراً یہ کام کر گزرے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ایسا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کے ان مبارک ایام میں
ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، آخرت کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے انشاءاللہ۔ جناب جنید جمشید صاحب کو یاد کرتے ہیں اور ایک کلام کی 2 اشعار، اور پھر انشاءاللہ ہمارے برادران سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ اگر ممکن ہو مکہ مکرمہ کے مناظر بھی براہ راست دکھا دیجیے گا اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں۔ تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل، ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، اے اللہ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی۔ یہ تیرا گھر، یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدا تو فضل فرما اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ مدحت رسول، مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔